إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رواہ مسلم. قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ کے سامنے جس بارے میں گفتگو کرنا ہے وہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے جو بیماری صرف ایک انسان کو ختم نہیں کرتی بلکہ پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، پوری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، رشتہ داروں کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، میاں بیوی کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس کا نقصان مرتب ہوتا ہے۔ اس بیماری سے متعلق مجھے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنا ہے۔ وہ بیماری کون سی ہے؟ بدگمانی کی بیماری۔ محترم حضرات، انسان کو جو جسمانی اعتبار سے بیماری پیدا ہوتی ہے اس کا نقصان صرف اسی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ بدگمانی کی جو بیماری ہوتی ہے، جس کسی معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہے یہ بیماری، جس انسان کے ذہن و دماغ میں بدگمانیاں پلنے لگتی ہیں نا، اس کا نقصان صرف اسی کو نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقصان اس کے گھر سے پکڑ کر اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان، قبیلے، بلکہ پورے مسلم معاشرے اور سوسائٹی تک اس کے نقصانات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرات، بدگمانی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بدگمانی صرف انسان سے کرتا ہے، نہیں، صرف یہ بدگمانی نہیں ہے۔ بدگمانی ایک وہ ہوتی ہے جو انسان انسانوں سے کرتا ہے، اور دوسری بدگمانی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے بدگمانی انسانوں سے بدگمانی کرنے کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ اور زیادہ بڑا جرم ہے کہ ایک انسان اپنے حقیقی معبود، اپنے حقیقی مسجود، اپنے حقیقی رب سے بدگمان ہو جائے۔ محترم حضرات،
مسلم معاشرے کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کی ایک طبقہ یا بعض مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدگمانی انسان کو کفر کی دہلیز تک لے جاتی ہے. انسان اللہ سے جب بدگمان ہو جاتا ہے رب کی نعمتوں سے مایوس ہوتا ہے, رب کی رحمتوں سے مایوس ہوتا ہے. اس طریقے سے جب انسان رب کی رحمتوں سے مایوس ہونے لگتا ہے تو پھر وہ آگے چل کر اس مقام تک کھڑے ہو جاتا ہے کہ وہ کفر کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے. بدگمانی اللہ کے ساتھ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے, انسان کو دائرے اسلام سے نکال دیتی ہے یہ بدگمانی. محترم حضرات, انسان کیسے کیسے بدگمانی کرتا اللہ تعالیٰ سے. سب سے پہلی بدگمانی یہ ہوتی ہے جس کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا. انسان اپنے رب سے یہ بدگمانی کرنے لگتا ہے کہ رب کریم مسلمانوں کی کافروں کے خلاف مدد نہیں کرے گا, مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی مدد نہیں کرے گا, صرف کافروں کی مدد کرے گا. اپنے دین پسندیدہ دین اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب نہیں کرے گا. اس قسم کی سوچ اگر مسلمانوں کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے یہ رب سے بہت بڑی بدگمانی ہے کہ انسان اپنے ذہن و دماغ میں یہ سوچنے لگے کہ رب کریم صرف کافروں کو غلبہ عطا کر رہا ہے, غیروں کو حکومت عطا کر رہا ہے. ہم صرف ظلم و ستم کے جو ہم پر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ہم مظلوم ہیں, اللہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس قسم کی سوچ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں آتی ہے تو یاد رکھنا کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ بدترین گمان رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا, اللہ اپنے دین اسلام کو غالب نہیں کرے گا. اگر اس قسم کی سوچ رب کے بارے میں رکھنا یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے, یہ مومنوں کی شان نہیں, یہ منافقین کی بدترین علامت ہے. غزوہ احد کو پڑھیے, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے سیاق میں فرمایا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. یہ منافقین کی جماعت ایسی جماعت ہے یہ جاہلوں کی طرح اللہ کے ساتھ گمان رکھتے ہیں. اسلام آنے سے پہلے کفار اور مشرکین جو اللہ کے بارے میں تصور رکھتے تھے, اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے تھے, ایسی بدگمانیاں اسلام آنے کے بعد یہ منافقین رکھتے ہیں. حضرات, غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ جنگ مدینے سے باہر جا کر کفار کے خلاف لڑیں گے یا پھر مدینہ میں رہ کر لڑیں گے. صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ نہیں, مدینے سے باہر جا کر کفار اور مشرکین سے قتال کریں گے, لیکن منافقین کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں, مدینے میں رہ کر کافروں کا مقابلہ کریں گے. لیکن منافق ہوتا ہے, منافق ہوتا ہے جو اس کی زبان سے بولتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا, جو دل میں ہوتا ہے اس کی زبان پہ نہیں ہوتا, اس کے دل اور زبان میں تضاد ہوتا ہے. وہ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر مدینہ میں رہ کر کافروں کا مقابلہ کیا جائے گا, جب کافر مدینہ میں داخل ہو جائیں گے تو ہم اپنے گھروں کو بند کر کے بیٹھ جائیں گے, مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ دل میں ان کی فکر تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے, کافروں کی مدد کی جائے انڈائریکٹ, اور کافروں کا ساتھ دیا جائے. اس بری نیت سے انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی ہم مدینہ میں رہ کر قتال کریں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے مشورے کو قبول کیا جو یہ بول رہے تھے کہ مدینہ سے باہر جا کر قتال کریں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے دامن میں کافروں کے خلاف مقابلہ کیا. شروع میں مسلمانوں کی جیت حاصل ہوئی, لیکن بعض صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی کے سبب پھر یہ جو جیتنے والی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی, یہاں تک کہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے اور بعض منافقین کو بھی قتل کیا گیا. منافقین نے میرے بھائیوں
اس وقت یہ کہا یظنون باللہ ظن الحق غیر الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوئے، کہنے لگے یقولون هل لنا من الامر من شیء، اگر پیارے نبی اور صحابہ ہماری بات مانتے، مدینہ میں رہ کر قتال ہوتا تو ہم مارے نہ جاتے، ہم مجبوری کے لیے آئے، ہم کو جبر کیا گیا، ہم کو زبردستی کیا گیا، یہاں آنے پر ہم کو مجبور کیا گیا، ہم اپنی رضامندی سے نہیں آئے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے مشورے کو قبول کیا جاتا، ہماری بات کو مان لیا جاتا تو یہاں ہماری موت نہیں ہوتی۔ وہ ایک دوسرے سے آہستہ کانوں میں بول رہے تھے یہ بات، اللہ کے بارے میں برا گمان، اللہ کے بارے میں بدگمانی۔ اللہ نے جواب دیا اے منافقوں کی جماعت سن لو، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں موت لکھ دی ہوتی، تم گھروں میں بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ موت دیتا، تمہیں مر جانا ہوتا۔ حضرات یہ منافقین کی صفت ہے کہ آدمی اپنے رب کے بارے میں یہ بدگمانی کرنے لگ جائے کہ رب ہماری مدد نہیں کرے گا، کافروں کو غلبہ عطا کرے گا، یہ بدگمانی ہے۔ اس بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، کردار اپناؤ تو صحابہ کا کردار نبھاؤ تو صحابہ کا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں جب کبھی تکلیف زیادہ ہوتی، پریشانیاں زیادہ ہوتی، غیروں کی طرف سے ظلم و بربریت کا دورہ ہوتا، تو اس وقت الٹا صحابہ کا ایمان میں اضافہ ہونے لگتا۔ صحابہ کا کردار کیسا تھا؟ جب وہ کافروں کو دیکھتے کہ ان کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے بارے میں شکایتیں نہیں کرتے، بلکہ اللہ پر ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا۔ غزوہ احزاب کی مثال کو پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب صحابہ اکرام نے غزوہ احزاب میں 10,000 کی فوج کو دیکھا جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے، دیکھ کر بدگمانی کا شکار نہیں ہوئے، اللہ کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ اب اتنی بڑی جماعت ہمارا خاتمہ کر دے گی، نبی کا خاتمہ کر دے گی، اسلام ختم ہو جائے گا، نہیں سوچا، بلکہ یہ کہا کہ اس جماعت کو دیکھ کر یہ چیز تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یہ چیز کو دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ مسلمانوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ملک میں اگرچہ مسلمانوں کے حالات صحیح سے نہیں گزر رہے، مسلمانوں کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے۔ آج کل جو اوقاف ہے مسلمانوں کے، اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی بل پاس ہونے جا رہی ہے، اللہ کرے کہ ان کو ناکام کرے۔ ایک کے بعد جو ہے آئے نئے دن مسلمانوں کے خلاف ان کے حقوق کو چھیننے کی بات ہو رہی ہے، ان کے اوقاف پر قبضہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے جو اللہ کے راستے میں زمینوں کو وقف کیا تھا اس پر قبضہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہو جائے، مسلمانوں یہ کردار اپنے سامنے رکھو کہ صحابہ کرام نے جس طریقے سے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیا، ویسے اپنا رشتہ مضبوط کرو اور اپنے رب سے اچھا گمان رکھو کہ رب کریم کسی مسلمان اور مومن کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، مسلمانوں کو اللہ کبھی مغلوب نہیں کرے گا، بشرطے کہ مسلمان سچے مسلمان بن جائیں، نام کے مسلمان نہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، نام عبداللہ عبد الرحمن اور جو ہے مسلمانوں کا نام رکھ لیا تو نہیں چلے گا، سچے مسلمان بنو، اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو جیسا صحابہ نے رشتہ مضبوط کیا تھا، اور رب سے اچھا گمان رکھو کہ رب کریم اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں گے تو اللہ ہمیں ضرور غلبہ عطا کرے گا، دین اسلام کو غالب کرے گا، اللہ تبارک و تعالی غیر مسلمانوں کو مغلوب اور محکوم بنا دے گا۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک بدگمانی انسان جو کرتا ہے وہ یہ کہ جب اس کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت اور پریشانی اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے آتی ہے، اس کے گھر میں کسی بچے کی وفات ہو گئی، کسی
बीवी का शौहर का इंतकाल हो गया, अपने महबूब का अचानक इंतकाल हो गया, या फिर तिजारत अच्छी नहीं चल रही, जब भी तिजारत शुरू कर रहा नुकसान ही नुकसान देख रहा है, फायदा उसकी जिंदगी में नहीं मिल रहा, तो एक हद तक वो सब्र करने के बाद एक मरहले में अल्लाह के बारे में बदगुमानी शुरू कर देता है, कहता है कि अल्लाह ताला मुझ पे जुल्म कर रहा है, नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला ये मेरे साथ ये क्यों कर रहा है? मैं तो नमाजें पढ़ता हूं, मैं तो रोजे रखता हूं, मैं तो नेक इंसान हूं, मैं लोगों को धोखा नहीं देता, फिर भी क्यों मेरी जिंदगी में ये तिजारत और बिजनेस में नुकसान, क्यों जो है मेरी तिजारत अच्छी नहीं चलती, क्यों मेरे जो है इज्जा और अकारिब की मौत अमवात होती जा रही है, मेरी जिंदगी में किसी भी नाहिए से सुकून नहीं, क्यों अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा कर रहा है? मैं ही मिला था अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करने लगता है, अल्लाह के बारे में बदगुमानी है। अल्लाह के बंदो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी सी बड़ी मुसीबतें आ जाएं, तुम इन मुसीबतों पे मर जाओ, लेकिन अल्लाह के बारे में अच्छा ख्याल लेकर मरो। अल्लाह के बारे में एक कदम भी, एक लम्हा भी आपके जहन और दिमाग में ऐसी बात न आए जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। मेरे भाइयों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में बड़ी सी बड़ी मुसीबतें आती, लेकिन आपकी जबान से वही बात निकलती जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाता। आपका बच्चा इब्राहिम बचपन ही में इंतकाल कर जाता है, बड़ा गम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तकलीफ है। आप गए अपने बेटे इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु को उठाया और कहा, इन्नल क़ल्ब यहज़ुन वल ऐना तदमा। आपने फरमाया कि मेरा दिल तो गमज़दा है, मैं आंखों से आंसू जारी है, वमा नक़ूलु इल्ला मा युर्दी रब्बना, लेकिन हमारी जबान से वही बात निकलेगी जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए। आपकी जिंदगी में तिजारतों में नुकसान हो, आपके इज़्ज़ा और अकारिब की मौत हो जाए, कोई भी बड़ी सी बड़ी मुसीबत आ जाए, रब से ये गुमान रखो कि रब का ये फैसला मेरे हक में या तो फजल करम पर मुश्तमिल है या तो अदल और इंसाफ पर मबनी है। दो ही ऑप्शन याद रखो इस बार, अल्लाह के बारे में जो आप सोचते हो मुसीबतों के वक्त, दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं। ये तो ये सोचो कि अल्लाह ने मेरे हक में जो फैसला किया इन मुसीबतों की शक्ल में, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला इस रास्ते से जरूर मेरा खैर करेगा, मेरी भलाई करेगा आगे की जिंदगी में। या तो ये सोचो, या फिर ये सोचो कि मैं इसका मुस्तहिक था, इसीलिए मेरे रब ने ये मुसीबत मेरी जिंदगी में लाई है, मेरा किरदार सही नहीं है, मैं गुनहगार हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं हजार नेक हूं, मैं नमाजें पढ़ता हूं, लेकिन मेरे अंदर फिर भी कमियां हैं, इसका मैं मुस्तहिक था, इसी वजह से रब ने मेरे हक में यह फैसला किया। आप सोचो अल्लाह के बारे में, तो या तो ये सोचो कि रब का फजल है, या फिर ये सोचो कि रब का अदल है। ये मत सोचो कि अल्लाह ने जुल्म किया, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा, अल्लाह ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता है। हज़रात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मुसीबतों के वक्त, परेशानियों के वक्त खास तौर से मैं खवातीन को पैगाम देना चाहता हूं, जब उनके किसी बच्चे की वफात हो, उनके शौहर की वफात हो, उनके किसी इज़्ज़ा और अक़ारिब में से वफात हो, सब्र के दामन से निकल जाती है, रब से शिकवे शिकायतें करने लगती है। अल्लाह की बंदियों सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने ये उसूल दिया है, ये ज़ाब्ता दिया है कि आपकी जिंदगी में जब भी मुसीबतें आए तो उन मुसीबतों के वक्त आप अपने आप पर मलामत करो, लेकिन अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखो। ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है। जिंदगी में मुसीबतें आए तो आप क्या करेंगे? अपने ऊपर मलामत करेंगे, नहीं मैं इसका मुस्तहिक था, आ गया, मैं अच्छा नहीं हूं, अल्लाह ताला तो अदल इंसाफ करने वाला है। ये सोच आपके दिल में होना चाहिए। अल्लाह ने क्या फरमाया, फमन वजद खैरन फलियहमदिल्लाह, जो इन दुनिया की जिंदगी में कोई भी खैर भलाई मिल जाए उस पर वो अल्लाह की तारीफ बयान करे। वमन वजद गैर ज़ालिका फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सा, अगर उसकी जिंदगी में कोई भलाई नहीं मिल रही, मुसीबतें ही मुसीबतें, टेंशन ही टेंशन, तिजारत में नुकसान ही नुकसान, तो वो अपने ऊपर मलामत करे,
اپنے نفس کو جو ہے دوش دے، اپنے آپ کو دوش دے، میں خراب ہوں، میرا رب کا فیصلہ کبھی میرے حق میں خراب نہیں ہو سکتا. یہ ہے حسن ظن، یہ ہے اچھا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. محترم حضرات، مسلمانوں کا طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو بدگمانی کا شکار ہوتا ہے دعاؤں کو لے کر. مسلمان دعا کرتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، لیکن جو چیز مانگ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے پیش نظر ان کو وہ دیتا نہیں ہے، تو دعائیں کرتے کرتے زبان سے بولنے لگتے ہیں کہ میں دعائیں کر رہا ہوں، اللہ میری دعا کو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ میری دعا کو قبول ہی نہیں کرتا. کیا ہو گیا؟ تو لوگ تو دعائیں کر رہے ہیں، وہ اچھی زندگی جی رہے ہیں، میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل ہی نہیں رہا، اللہ میری دعا سنتا ہی نہیں. یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں انتہا درجے کی بدگمانی ہے، جو آدمی اللہ کے بارے میں یہ سوچ قائم کر لے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. دعاؤں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ وہ دعا کی جائے. یا تو دعا کی برکت سے جو آپ نے مانگا اللہ وہ دے دیتا ہے، یا پھر وہ چیز نہیں دیتا لیکن آپ کی زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اگر آپ کی زندگی سے مصیبتوں کو ٹالتا بھی نہیں تو کم از کم آخری آپشن یہ ہے کہ رب کریم تمہاری زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو قیامت کے دن ذخیرے آخرت بنا دے گا. یہ دعائیں ضائع نہیں ہوتی، دنیا میں نہ ملے، لیکن آپ کی زبان سے نکلنے والی دعائیں عبادت ہے، اور یہ عبادت کا بہترین بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا. اس پر ایمان رکھیے. یہ مت سوچیے کہ رب دعائیں نہیں سنتا، یہ بدگمانی ہے، اس سے بچو. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استجابوا لأحدكم ما لم يستعجل، تم میں سے ہر کسی کی دعا کو اللہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ دعا کرنے میں جلدی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے دعا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ یہ بولے قد دعوت لم يستجب لي، میں نے دعا کی اللہ نے میری دعا کو نہیں سنا. یہ ہے جلدی. یہ بول دیتے ہیں تو آپ کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں. ایسا مت بولیے. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے دعائیں کیجیے. محترم حضرات، دنیا سے جب ایک مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان لے کر مرے. خاص کر کے پیارے نبی نے مرتے ہوئے اچھا گمان رکھ کر مرنے کی تاکید فرمائی ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان کی موت کا وقت قریب آ گیا، اپنے دل و دماغ میں یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ رب میری مغفرت نہیں کرے گا، رب مجھے عذاب قبر سے نہیں بچائے گا، رب مجھے جہنم میں داخل کرے گا. یہ بدگمانی ہے اللہ کے ساتھ. مرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اچھا گمان لے کر مریے کہ میرا رب بڑا رحیم و کریم اور غفور ہے، میری ضرور مغفرت فرمائے گا، مجھے جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے گا. یہ حسن ظن لے کر مرنا چاہیے آدمی کو. خاص طور سے مرنے کی حالت میں پیارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جائیں لیکن آخر میں اللہ سے اچھا گمان لے کر مر جائیں تو آپ کا معاملہ اچھا ہوگا. نہیں، زندگی میں نیک اعمال کریں گے تو یہ توفیق مرتے وقت آپ کو ملے گی. اللہ کے ساتھ اچھا گمان آپ کے نیک عمل سے ملتا ہے. آدمی زندگی میں گناہ کرتا گیا لیکن کبھی اس کو مرتے ہوئے یہ توفیق نہیں مل پاتی اچھا گمان لینے کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، تم میں سے کوئی آدمی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. ہاں، ایک صحابی کی وفات کا وقت قریب ہے. پیارے نبی آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تمہاری اس دنیا کا جو ہے آخری وقت چل رہا ہے، آخری سانسوں سے تم گزر، تمہارے جذبات کیا ہیں، تمہارے احساسات کیا ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زندگی میں جو گناہ کیے اس کا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے میری گرفتار نہ کر لے، وہ میرا مواخذہ نہ کر دے، مجھے جہنم میں داخل نہ کر دے. یہ ڈر لگتا ہے. اللہ کے نبی ساتھ میں مجھے امید بھی ہے، ساتھ میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرا رب رحیم و غفور ہے، میرے گناہوں کو بخش کر مجھے جنت میں داخل کر دے گا. پیارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جو بھی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ دو جذبات کو لے کر اس دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر کے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرات،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی سے متعلق میں نے یہ گفتگو کی ہے۔ دوسری بدگمانی جو ہوتی ہے وہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں کرتا ہے بدگمانی۔ محترم حضرات، ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر یہ سب سے خطرناک بیماری ہے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کسی اعتماد اور بغیر کسی تحقیق کے ہم کسی انسان کے بارے میں کوئی برا جج کر لیتے ہیں، بری رائے قائم کر لیتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی ویسا ہے، ایسا ہے، ویسا۔ نیگیٹو، ہمیشہ ایک انسان کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھنا، نہ اس کی دلیل ہوتی نہ اس کی کوئی تحقیق کیا رہتا ہے، بس کسی نے بول دیا ذہن میں پال لیا، کسی نے کسی کے بارے میں کان بھر دیا کہ وہ فلاں آپ کے بارے میں ایسا ایسا بول رہا ہے، فلاں ایسا ویسا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو آپ نے سن لیا، آپ نے کبھی تحقیق نہ کی، کبھی آپ نے اس کو جا کر دیکھا نہیں، کبھی آپ نے اس کو جا کر پوچھا نہیں کہ فلاں آدمی میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے بارے میں ایسے ایسے کہا۔ تحقیق نہیں کیا، سنا، مان لیا، اور دونوں کی دوستیاں تھیں، دونوں کے اچھے رشتے تھے، خامخواہ غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بدگمانی، یہ ناسور ہے، ناسور معاشرے کی ایسی بیماری ہے۔ یہ بدگمانی میاں بیوی کے درمیان خلا اور طلاق کے نوبت آنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ بدگمانی ہے اچھے سے اچھے دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بدگمانی ہے رشتوں کو توڑنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ بدگمانی ہے پورے مسلم معاشرے اور سوسائٹی کے لیے اختلاف و انتشار کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات کہوں تو غلط نہ ہو کہ مسلم معاشرے کے اندر عام طور سے اختلاف و انتشار حقیقت سے زیادہ بدگمانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حقیقت ہوتی نہیں ہے کچھ، بس آپ کے بارے میں نے کچھ سوچ لیا، وہی ذہن میں بٹھا لیا، آپ سلام کر رہے تو میں جواب نہیں دیتا۔ آپ میرے بارے میں کسی سے سن لیا یا آپ نے ذہن میں بٹھا لیا، آپ مجھے سلام نہیں کر رہے، آپ مجھے ملتے نہیں ہیں، میں پریشان ہوتا ہوں کہ کیا ہو گیا بھائی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں، آپ نے تحقیق نہیں کیا میرے پاس آ کے کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے سچ ہے، تحقیق ہی نہیں کیا، صرف بدگمانی بدگمانی۔ میرے بھائیو، انسانی زندگی میں بدگمانیوں کے بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ بدگمانی سے معاشرے کے اندر اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے، رشتوں کے رشتہ داریاں بکھر جاتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائیاں پیدا ہوتی ہیں، ہاں، دوستوں کے درمیان اختلاف، ہاں، لوگوں کے درمیان انتشار، ہاں، پارا ہو جاتا ہے ہمارا معاشرہ بدگمانیوں کی وجہ سے۔ یہ سب سے بڑا نقصان بدگمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان اس بدگمانی کی وجہ سے غیبتیں کرنے لگتا ہے۔ ہاں، غیبتیں کیوں کرتا ہے آدمی؟ اس کا ایک بنیادی سبب بدگمانی ہے۔ آپ نے ایک آدمی کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے کوئی رائے قائم کر لیا اور وہی اپنے ذہن میں بٹھا لیا، تو 10 آدمیوں کے پاس آپ اس کی غیبت کریں گے کہ وہ ویسا ہے، وہ ایسا ہے، یہاں تک کہ غیبت کرتے کرتے نوبت کہاں تک آتی، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، الزام لگانے لگتے ہیں۔ دیکھو، بدگمانیوں کا نقصان غیبت تک جاتا ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، یہ مردار کے گوشت کھانے کی طرح اللہ تعالیٰ نے قرار دیا اس گناہ کو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے غیبت کرنا کسی آدمی کے پیٹ پیچھے۔ اور نوبت یہاں تک نہیں آتی بدگمانی سے، آدمی بدگمانی کا جب شکار ہو جاتا ہے تو الزام لگانے لگتا ہے، غلط الزامات جو اس کے اندر ہے ہی نہیں ہوتی، وہ پاک ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ ہاں، اب تک کیا کر رہا تھا؟ اس کے اندر جو غلطیاں ہیں پیٹ پیچھے بیان کر رہا تھا، جو کہ غیبت میں حرام ہے، لیکن ہوتے ہوتے کرتا کیا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں ہی نہیں، ان چیزوں کی طرف اس کو منسوب کر دیتا ہے۔ بس اوقات بدگمانیوں کی وجہ سے لوگ زنا کے الزامات لگاتے ہیں۔ زنا کا الزام لگانا معمولی بات ہے۔ اسلامی حکومت اگر ہوتی تو جو لوگوں پر زنا کا الزام لگاتے، تہمتیں لگاتے ہیں، ہاں، فلاں آدمی کا فلاں کے گھر آنا جانا، ہمارے معاشرے میں گھر آنے جانے کا مطلب زنا ہے۔ یہ صرف گھر میں آنا جانا، جا کے کھا پی کے آ رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا نا۔ گھر میں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب بول رہے کہ فلاں آدمی فلاں اجنبی کے گھر آنا جانا ہے، مطلب ایک عورت سے اس کے تعلقات ہیں، گھر میں جا رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے۔
حضرات بدگمانیاں انسان کو زنا کے الزام تک پہنچاتی ہیں، اور زنا کاری کا الزام کسی پہ تھوپنا بغیر کسی تحقیق اور ریسرچ اور اپنے آنکھوں سے دیکھے بغیر، اسلامی حکومت اگر ہوتی تو ایسے الزام لگانے والے کی سزا 80 کوڑے 80 کوڑے مارے جائیں گے ایسے آدمی کے لیے. ہاں محترم حضرات، بدگمانیوں کے نقصانات دیکھو، بدگمانیوں کے بے شمار نقصانات. اسی بدگمانی سے انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے، جاسوسی کا شکار ہو جائے، جاسوس بن جاتا ہے. جاسوسی کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جانا. اس کو بس اس کی اچھائیوں پہ نظر نہیں ہوتی، صرف اس کی غلطیوں پہ. ہاں اس کی غلطیوں کو تلاشتے رہتا ہے کہ کہاں سے اس کی غلطی مل جائے اور اس غلطی کو پورے معاشرے میں عام کروں. یہ بدگمانی کا نقصان ہوتا ہے. ہاں میرے بھائیوں، بدگمانی بڑی خطرناک بیماری ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی جھوٹ کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی. بدگمانی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جھوٹ جو آپ نے اپنے ذہن و دماغ میں سوار کر لیا نا کسی آدمی کے بارے میں، وہ جھوٹ ہے. جھوٹ پیارے نبی نے سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، لوگوں کے بارے میں برا گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، دور رکھنا اس سے. اس لیے کہ بدگمانیاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کے لیے چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ لگتا ہے، اور بڑا گناہ تو اس کے لیے پہاڑ جیسے محسوس ہوتا ہے. لیکن جس آدمی کے دل میں رب کا خوف نہ ہو، بڑا سا بڑا گناہ بھی اس مکھی کی طرح سے وہ محسوس کرتا ہے جو مکھی اس کے ناک میں بیٹھی ہلایا اڑ کے چلی گئی، کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا. محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانیوں کے نقصانات کی وجہ سے یہ پیغام دیا کہ بدگمانی سے انسان کو بچنا چاہیے، تحقیق کرے بغیر صرف سن سنائی باتوں پر اعتماد کر کے بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگر اس پر عمل کر لیں، اس اصول پر مسلمان عمل کر لیں تو الحمدللہ مسلم معاشرہ متفق ہو جائے گا، متحد ہو جائے گا، دلوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، سارے کے سارے معاملات صحیح چلیں گے. حضرات، بدگمانی سے کیسے بچیں یہ سوال ہے. اسلامی شریعت نے کیا طریقہ بتایا کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کر کے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں. سب سے پہلی چیز اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ بدگمانی سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو بدگمانی تک پہنچانے والے جو راستے ہیں ان راستوں کو چھوڑ دو، ان راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بدگمانی تک پہنچانے والے راستے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ایک مسلمان برائی کرے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، اس کی زندگی میں برائی ہے، اب وہ یہ سوچے کہ لوگ میرے بارے میں اچھا گمان رکھیں. صحیح ہے؟ نہیں، تو اچھا بن، پہلے تیرا کردار تو اچھا بنا، دھوکے سے باز آ جا. بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اگر بیوی ہے تو وہ شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، دوستوں احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو. یہ پہلی ذمہ داری ہے. آدمی خود برا بن جائے، آدمی خود اس اسٹیج تک اپنے آپ کو پہنچا دے کہ اس اسٹیج پر وہ بدگمان ہی لگتا ہے، تو لوگوں کی غلطی نہیں ہوگی نا. اس میں آپ نے اپنے کردار سے اسے بنا لیا ہے کہ آپ کے بارے میں بدگمانی کیا جائے. حضرات، اس لیے کہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ بدگمانی تک پہنچانے والے جو راستے ہیں آپ ان راستوں سے دور رہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر بیوی فون میں بات کر رہی ہے گھر پہ، شوہر داخل ہوا گھر میں، تو بیوی کو چاہیے کہ جان بوجھ کر اپنی بات کو آگے بڑھائے. اگرچہ کہ بات ختم ہو گئی فون پہ تو شوہر کو دیکھ کر فون نہ رکھے، بلکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھے، لمبی رکھے، شوہر سنے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی اگر شوہر کو دیکھ کر فون رکھ لے، شوہر کے دل و دماغ کے اندر شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں میری بیوی کس سے بات کر رہی تھی. بیوی کو چاہیے کہ جان بوجھ کر اپنی بات آگے بڑھائے، تاکہ اگر وہ اچھی ہوگی تو اس کی اچھائی شوہر کے سامنے واضح ہوگی.
ہاں وہ سہیلی کو بات کر رہی ہے، امی کو بات کر رہی ہو، اپنے ابا کو بات کر رہی ہو، بھائی کو بات کر رہی، کلیئر ہو جائے گا مسئلہ۔ اور تو اسی طریقے سے میاں بیوی کے لیے میں کہنا چاہوں گا، دونوں اگر فون استعمال کرتے ہیں دونوں کے پاس ورڈ ایک دوسرے کو معلوم ہونا چاہیے۔ دونوں کے ایک دوسرے کے پاس ورڈ اگر نہیں معلوم ہو تو پھر شیطان اس راستے سے داخل ہوتا ہے۔ میری بیوی نے پاس ورڈ رکھا، مجھے نہیں بتایا، پتہ نہیں کس سے چیٹنگ کرتی، پتہ نہیں کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں فون میں۔ میرے بھائیوں، دونوں کے پاس اگر موبائل فون، ٹھیک ہے آپ اچھے ہوں گے، آپ کے تعلقات کسی سے نہیں ہوں گے، پھر کیوں آپ رکھتے ہیں پاسورڈ ایسا جو شوہر کو نہ معلوم ہو؟ شوہر کیوں ایسا رکھے جو بیوی کو نہ معلوم ہو؟ بھائی یہ ایسے راستے ہیں، ان راستوں سے شیطان بدگمانیوں کا شکار بدگمانیاں ڈال دیتا ہے، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اس سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، نتیجہ طلاق اور خلا تک پہنچتا ہے۔ حضرات، اسی لیے میں مرد حضرات سے بھی کہوں گا کہ جو مرد حضرات، جو نوجوان شادی شدہ بغیر کسی ضرورت اور کام کے ہر دن رات میں تاخیر سے آتے ہیں 1-2 بجے، ایسا نہ کریں آپ۔ ایسا ہر دن آپ کریں گے، آپ کی ڈیوٹی نہیں، آپ کا کام نہیں، بغیر کسی ضرورت اور حاجت کے گھر پہ آپ 2-2 بجے پہنچ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں شیطان آپ کی بیوی کے دل و دماغ میں ایک بار ڈال دیا کہ آپ اتنی تاخیر سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں باہر۔ میرے بھائی، شک جب آ جاتا ہے تو شک کا علاج بہت مشکل سے کیا جاتا ہے، زندگیاں بنتی نہیں ہیں، اس کے بعد بگڑتی چلی جاتی ہیں۔ شک ایسی خطرناک، میرے بھائیوں، میاں بیوی کی زندگی بھروسے پہ قائم رہتی ہے، بھروسے پہ۔ اگر وہ بھروسہ ختم ہو گیا، بدگمانیاں پیدا ہونے لگ گئی دونوں میں، تو پھر ختم، رشتہ تار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے بدگمانی تک پہنچانے والے جو راستے ہیں ان راستوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، اور یہ مت بولو میں بہت اچھا انسان ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو وہ ہوں۔ نہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی تقوی اور طہارت کے اعلیٰ معیار پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نبی کا کردار دیکھو، ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتی ہیں جب اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے آتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے دونوں کی، رات کا وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفیہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کو چھوڑنے کے لیے گھر تک جاتے ہیں۔ جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں دروازے پہ 2 انصاری صحابہ کا گزر ہوتا ہے۔ 2 انصاری صحابہ نبی کو دیکھ کر تیزی سے چلنے لگتے ہیں، شرم اور احترام کے طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، ہمارا کیا کام، جلدی جا رہے ہیں۔ نبی نے کہا کہ ٹورو وہیں رک جاؤ، تم سے ایک بات مجھے کرنا ہے۔ کہا کہ اے انصاری صحابہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ دونوں نے کہا نعوذ سبحان اللہ، اے اللہ کے نبی، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ کیسے آ سکتا ہے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی نے فرمایا اللہ کے بندو، مسئلہ تمہارا نہیں ہے، مسئلہ شیطان کا ہے، شیطان تمہارے دلوں کے اندر میرے سلسلے میں بدگمانی ڈال سکتا ہے، اسی لیے میں نے یہ وضاحت کی۔ نبی سے بڑھ کر کوئی تقوی اور طہارت والا نہیں ہو سکتا، صحابہ کے دلوں سے زیادہ کسی کا دل صاف نہیں ہو سکتا، پھر بھی نبی نے بدگمانی کے راستے کو کاٹ دیا۔ ایسے راستوں سے بچو جس کی وجہ سے تمہارے سلسلے میں بدگمانی عام ہو جائے، اللہ کے واسطے بچو۔ آپ اپنا کردار سب سے پہلے ایسا کرو کہ تمہارے بارے میں کوئی آدمی خلاف سوچنے لگے تو 1000 بار سوچے، یہ تو اچھا کردار والا انسان ہے، ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات ہے میرے بھائی، بدگمانی کا علاج۔ دوسری بات، اسلامی شریعت جو بتاتی ہے بدگمانی سے بچنے کے لیے آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ بدگمانی جو آپ پال رہے کسی آدمی کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہمیں چکانا ہے۔ آخرت کی یاد دہانی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر آپ اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، اللہ کا خوف
جس آدمی کے دل میں نہ ہو، یہ جو ہم نصیحتیں کرتے یہ نصیحتیں رنگ نہیں لائیں گی، نصیحتیں کام نہیں آئیں گی۔ آپ نے یہاں سنا باہر چلے گئے نہیں، اللہ کے خوف کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے، آپ بدگمانیوں سے بچیں گے۔ یہ احساس لے کر جیو، میرے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی میں برا سوچ رہا ہوں بغیر کسی تحقیق کے، اس کا حساب مجھے اللہ کے سامنے دینا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بدکاری کا الزام لگایا، اس میں بعض صحابہ غلط فہمی ہو گئی، ان کو بھی کچھ سوچنے لگ گئے اس حضرت عائشہ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ جب منافقین سے تم نے عائشہ کے بارے میں یہ بات سنی تو تم کہتے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، ہم اس میں پڑھ نہیں سکتے۔ آج اگر کوئی مسلمان آپ تک کسی مسلمان کے بارے میں غلط باتیں بولتا ہے، کان بھرتا ہے، اس کی طرف توجہ مت دیجیے جب تک آپ براہ راست اس سے تحقیق نہ کر لیں، سنائی باتوں پہ اعتماد نہ کرو۔ یہی پیغام اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے، جب آپ سنیں تو وقتی طور پر بولے میں اللہ کی پناہ، یہ تو میں یقین نہیں کر سکتا جب تک کہ میں خود تحقیق نہ کر لوں۔ یہ دوسرا اہم علاج اسلامی شریعت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ عمومی چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس اصول کو یاد رکھو مسلم معاشرے، اب آپ معاشرے کے اندر اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، بدگمانیوں سے اپنے ذہن کو پاک کرنا چاہتے ہو، اس اصول پہ عمل کرو کہ جو چیز تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو نا وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ کیا تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں کہ 1000 باتیں بنائیں لوگ تمہارے خلاف، 1000 غیبتیں کریں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی کا شکار ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کیا؟ نہیں چاہتے ہیں نا؟ تو آپ اپنے بھائی کے بارے میں جب نہیں چاہتے تو تم اپنے بارے میں کیوں چاہتے ہو؟ تم دوسروں کے بارے میں کیوں چاہتے ہو؟ یہ بات پیارے نبی نے فرمایا جو تم اپنے بارے میں چاہتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی چاہو۔ جب تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تمہارے سلسلے میں کوئی بدگمان ہو جائے، اسی طریقے سے تم بھی کسی اور کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ جب الزام لگا تھا نا، الزام لگنے کے سیاق میں اللہ نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے، کہا کہ اے مومنو جب ان عائشہ رضی اللہ عنہا کے تہمت کے بارے میں تم نے سنا تو تم نے کیوں سب سے پہلے اپنے اوپر فٹ نہیں کیا؟ یعنی اپنے بارے میں سوچتے ہم ایسا کر سکتے کیا؟ جب ہم نہیں کر سکتے تو عائشہ جیسی ام المومنین کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سوچ ہونا چاہیے۔ حضرات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کے سیاق میں ابن کثیر نے واقعہ نقل کیا۔ ابو ایوب اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں ہیں، بیوی نے کہا ابو ایوب عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کیا؟ ابو ایوب نے کہا ہاں میں سن رہا ہوں، لیکن وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ابو ایوب انصاری کی بیوی میں کہیں نہ کہیں کچھ بدگمانی آ گئی تھی۔ ابو ایوب انصاری نے کہا بیوی سے بتاؤ کیا تم اس طرح کی حرکت کر سکتی تھی؟ کیا تمہارے سے زنا ہو سکتا ہے؟ ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کہا کہ نہیں اللہ کی پناہ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ ابو ایوب نے کہا عائشہ تم سے زیادہ بہتر خاتون ہے۔ میرے بھائیوں جب بھی آپ اب کسی کے بارے میں ججمنٹ قائم کرنا چاہتے ہو، برا نیگیٹو پوائنٹس، آپ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچو کہ میرے بارے میں کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے نا تو دوسروں کے بارے میں مت چاہو۔ اور آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں، محترم حضرات، بدگمانیوں سے بچنے کے لیے ایسے لوگوں کو چاہیے جو لوگ چغل خوری کا کام کرتے ہیں، جو لوگ ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، لڑانے کے مقصد سے، فساد کے مقصد سے جو کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اس معاشرے کے اندر بدگمانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ بدگمانیاں ایسے ہی پیدا نہیں ہوتی، بدگمانیاں پیدا کرنے والے جب ہوتے ہیں تو بدگمانیاں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرات اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کسی کی بات کسی اور کی طرف غلط بات منسوب نہ کرو، چغل خوری نہ کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور پورے معاشرے کو تار تار اور بدگمانیوں میں ملوث کرنے کے لیے چغل خوری کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، آپ کے صرف اس ایک چغل خوری کی وجہ سے اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر۔ کبھی کبھار میرے بھائیوں صحیح باتوں کو بھی چھپانا پڑتا ہے اصلاح کے مقصد سے۔ حالانکہ ایک آدمی کسی آدمی کے بارے میں غلط بول دیا، آپ نے سنا، کنفرم ہے، پھر بھی آپ اس کو چھپائیے، آپ بچ جا کر بولیے اس کو، کیونکہ آپ جا کر بولیں گے تو دونوں کے جھگڑے ہوں گے۔ جب صحیح بات ہے، اتھینٹک بات ہے، تب بھی منع کیا گیا بتانے سے مصلحت کے خاطر۔ کچھ باتوں کو چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے اتحاد کے خاطر، لیکن یہاں لوگ بغیر کسی تحقیق کی غلط باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اور ان دونوں لوگ بدگمانیاں لے کر پوری زندگی جیتے، کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ آپس میں بیٹھ کر ہم مسئلہ حل کریں۔ بھئی آپ میرے بارے میں ایسا بولے تھے کیا؟ نہیں، یہ توفیق نہیں ہوتی تو بدگمانی رہ جاتی ہے مرتے دم۔ محترم حضرات، چغل خوری کرنے سے بچو، یہ چغل خوری بدگمانی کی بہت بڑی جڑ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قتات، وہ آدمی جو چغل خوری کرتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آخری بات یہ ہے میرے بھائی، اگر آپ ہماری زندگیوں میں ایسا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ چل رہا ہے، بدگمانیاں چل رہی ہیں، سامنے بیٹھو، شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ نہ ملو، آپ ویسے ہی زندگی بسر کرو، ویسے ہی دنیا سے چلے جاؤ۔ کتنے ایسے واقعات ہم نے دیکھا کہ دونوں کے درمیان لڑائیاں چل رہی ہیں، جب ملا کر بٹھایا گیا تو ایک دوسرے کی جب صفائی دیے تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی غلطی ہے ہی نہیں، دونوں کی غلطی نہیں، لڑائیاں ہوئی، کورٹ کچہری تک معاملہ پہنچ گیا محض بدگمانی کی وجہ سے۔ اگر اسی وقت وہ سامنے ملتے، بھائی آپ میرے بارے میں کیا آپ نے ایسے کہا، آپ نے ایسے کیا، نہیں کیا، کلیئر ہو جاتا تو کورٹ کچہری تک جو ہے پہنچنا نہ پڑتا۔ محترم حضرات، ایسے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بہت سارے اختلاف بہت طول پکڑتے ہیں، اسی لیے اسلامی شریعت کہتی ہے جب کوئی مسئلہ آپ کے لیے ایسا ہو، آپ ملیے، ڈائریکٹ اس آدمی سے ملیے پیار و محبت کے ساتھ۔ میں نے ایسے سنا ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، الحمدللہ، بات ختم۔ محترم حضرات، یہ کچھ باتیں اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو دی ہیں بدگمانی کے حوالے سے، ان باتوں کو آپ یاد رکھیے۔ معذرت کے ساتھ کہ میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، لیکن بات باقی رہ گئی تھی، بولنا ضروری تھا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدگمانیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے معاشرے کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اللہ تعالی قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر جو نفرتیں، عداوتیں، بغض ہیں، اللہ تعالی ان تمام بیماریوں سے ہماری دلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے۔ اللہ تعالی ہم کو جب تک زندہ رکھے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھے، جب موت ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔